کل انشاءاللہ ایک کامیاب دھرنا ہوگا اور وہ دھرنا آغاز ہوگا۔ ہم نے کبھی بھی اس قسم کا پروٹیسٹ پہلے نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک سندھ کی آواز ہے، سندھ کا شعور ہے جو بیدار ہوا ہے۔ احتجاج کی موومنٹ چلتی رہے گی جب تک ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک ان لوگوں نے کیا کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ دوبارہ الیکشن ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، آج آپ کروائیں۔ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں تو یا بسم اللہ، اس کے نتائج فیڈریشن کے لیے خطرناک نکلیں گے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی دھرنا دینے کی، اس کے عوامل بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کو، انٹیلیجنسیا کو، این جی اوز کو، جمہوریت سے پسند لوگوں کو یہ تو پتہ تھا کہ یہاں پر الیکشنز میں دھاندلی ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا دھاندلا 2024 کے الیکشنز میں ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسی لوگوں کو اور ایسی جماعتوں کو انہوں نے جتوایا جو کہ عوام میں پذیرائی جن کی نہیں تھی، جو کہ پچھلے مسلسل حکومت میں رہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے صفر کے برابر تھی، اس کے باوجود بھی وہ بڑے شاندار نمبر سے جیتے۔ سندھ کے لوگوں کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ وفاق کیا میسج دے رہا ہے؟ ریاست ہے پاکستان، ایک فیڈریشن ہے، 1940 کی قرارداد اس کی بنیاد ہے۔ سندھ، پنجاب، تمام صوبوں نے آپٹ کیا ہے پاکستان کو کہ ہم مل کر ایک فیڈریشن میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ اس فیڈریشن کے ایک کمپوننٹ کو، سندھ کو، آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس کا تعلق فقط پنجاب سے ہے، جہاں پہ نواز لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مقابلے ہیں اس کے آفٹر شاکس اور اس کے نتائج کی روشنی میں آپ کے بارے میں طے کیا جائے گا۔ یعنی اگر 2018 میں کسی کو اقتدار دینا ہے تو بھگتنا سندھ کو ہوگا تاکہ کانٹروورشل نہ بنے اسمبلی، اور 2024 میں کسی اور کو اقتدار دینا ہے تو نتیجہ سندھ کو بھگتنا ہوگا کہ اسمبلی میں کسی کی حکومت بنوانے میں مدد دی جائے۔ تو سندھ کے لوگوں کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی عدلیہ، یہ بہت کلیئر اور واضح میسج ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سال سے جس طرح سے پیپلز پارٹی نے تباہی کی ہے اس ملک کے اندر، اس کے بعد بھی ان کو یہ ایسا موقع دینا یا ان کو کلین سویپ کروانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب محترمہ کی وفات ہوئی تھی تو جو ہمدردی میں ووٹ ملا تھا ان سے زیادہ ووٹ ان کو 2018 میں ملتا ہے، پھر 2024 آ رہا ہے، 2024 میں ان کو اس سے زیادہ ووٹ ملتا ہے۔ میں جس حلقے سے کھڑا ہوا، میں اپنا بتاؤں ذرا، NA 226، میری 450 پولنگس تھی، 450 پولنگس کے اندر 250 پولنگس کے اندر میرے ایجنٹ صلاحالدین تھے۔ یہ میں صرف ایک NA کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، باقی سندھ میں کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، وہ جو لفظ تھا نا سلیکشن، اس سلیکشن کا بھی پاک ہوا ہے۔ پیر سائن نے فرمایا کہ 3 مہینے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کیا کرنا ہے، تو 3 مہینے پہلے ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ سندھ کی پورے پولیٹیکل فریم ورک اسپیکٹرم سے جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر مسنگ ہے وہ ہے سندھ کی عوام۔ اسی سینٹیمنٹ کی عکاسی کرتے ہوئے، اسی سینٹیمنٹ کی رہنمائی کرتے ہوئے پیر صاحب پاگارے نے یہ کل جو دھرنے کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم گزارش کریں گے، آپ سب پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا چینلز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس سے سندھ کا ذکر، تذکرہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ ایک فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے کہ بھائی سندھ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کی،
ہم یہ بیٹھ کے بولیں کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں اس کو، ہم شیپ دے رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے غلط بیانی ہوگی. لیڈ سندھ کا شعور کر رہا ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ سندھ کے عوام کی، ہر نوجوان کی یہ ڈیمانڈ ہے آج کہ خدا را یہ ہمیں نجات دلائے، ہمیں کچھ روزگار کے مواقع کھلے، کوئی انفراسٹرکچر کی بہتری کا ہو، کوئی ہمارا سوشل سٹرکچر کا تحفظ پہ کوئی بات ہو سکے، کوئی پالیسی فارمولیشن ہو سکے. ہم پاکستان کے شہری، ہم سندھ کے ووٹر جو ہے پولیٹیکل سٹیکس کی گیم میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. ہم نے 2018 میں پہلی دفعہ جب ہم الیکشن سے پہلے PDA بنی تو ہماری یہی اس وقت بھی جو نا عوام سے گزارش تھی کہ جی ہم ایک آلٹرنیٹو لے کر آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں، لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ متبادل کیا ہے، یہ جو زرداری ٹولہ ہے، میں پیپلز پارٹی کو نہیں کہوں گا، یہ ایک مافیا ہے اور ایک فاشسٹ مافیا ہے جو جس کا فیشزم اب ظاہر ہوگا جب ان کو مکمل مینڈیٹ دے دی گئی ہے. میں پریجو صاحب کی بالکل اس بات کو سیکنڈ کروں گا. ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ آپ جائیں سڑکوں کے اوپر؟ تو پیر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ جو 2 آپ نے ہمیں MPs دیے ہیں یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سوائے یہ کہ سندھ کی روڈوں، سڑکوں، میدانوں میں یہ جنگ چلے، اور ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. ہم ایک لمبی جدوجہد کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جدوجہد آئینی ہو، قانونی ہو، پرامن ہو. یہ ہمارا پیغام ہے، یہی پیر صاحب کا پیغام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کی 12 فروری کی جو آواز ہے وہ سندھ کی نہ صرف سندھ کی آواز ہے بلکہ اس کی ایک انٹرنیشنل ریزوننس ہے. جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ جو نظام آپ نے کھڑا کیا کس سے چلے گا؟ مطلب 54 سیٹوں والا چاند مانگ رہا ہے اور 73 سیٹوں والا الگ چاند مانگ رہا ہے، کتنے چاند ہوں گے؟ کس کو کیا دیں گے آپ؟ اور ان معاشی حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ چلے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بلڈوز کر کے جو نا پیپلز پارٹی کو آپ اقتدار دے کے آپ سمجھیں کہ جی سندھ کے عوام ریزسٹ نہیں کریں گے اس کو؟ بالکل کریں گے. اور کل انشاءاللہ واضح ہوگی یہ بات کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے. آپ نے جب ہمیں اٹھا کے سڑکوں پہ پھینکا تو پھر سڑکوں کی جنگ ہوگی. کیوں نہیں؟ ہم لوگ کیا سیاسی ورکر ہیں یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے، جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے ہم نے سیاست دیکھی ہے، کی ہے، ہم نے اس ملک کی مفاد کے اندر سیاست کی ہے ساری زندگی. لیکن آپ کیا پیغام ہمیں دیے جا رہے ہیں؟